बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जो अडयाला जेल में एक अहम समाअत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में, उसमें हमने देखा कि बैरिस्टर अकील जो कि मुस्लिम लीग नून के MNA हैं वो अपने वकला के साथ गए हुए थे और वो बराजमान रहे कमरे अदालत में जो कार्रवाई थी। आज एक और लीगी MNA पहुँचे और उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस से मुतल्लिक जो समाअत है वो सुन रहे थे कि इमरान खान जो है वो तप गए। इमरान खान ने कहा ये क्या तरीका है, हमारे MNAs को आपने बाहर खड़ा किया होता है, ये नून लीग वाले MNA का क्या लेना देना इस समाअत में, निकालें इनको बाहर। और फिर उनको बाहर जाना पड़ा। और फिर इमरान खान की जानिब से आज बड़े तफसीलन गुफ्तगू की गई है मीडिया के साथ, वो भी, और जो अडयाला जेल में समाअत हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज एक बड़ी समाअत की है और बड़ा फ़ैसला दिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो आज गुफ्तगू की गई है मीडिया के साथ, मौजूदा हालात में मुज़ाकरात के हवाले से भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रोल के हवाले से भी, और जो दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, तमाम पे बात की है। इमरान खान का कहना है कि हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें, इनके पास तो अख्तियार ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला देने वाले जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। बजट ने तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ दी। पार्टी में ग्रुप बंदी करने वालों को नहीं छोड़ूंगा, सख्त एक्शन लूँगा। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग कर रहे हैं, इमरान खान ने आज उनको वाज़ेह पैगाम दिया है कि इनफ इज़ इनफ, मज़ीद नहीं आपको बर्दाश्त किया जाएगा, और अगर आप पार्टी के अंदर ग्रुपिंग जारी रखेंगे तो मैं आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लूँगा। और इमरान खान ने कहा है कि जी बहुत मैंने इनका सब्र कर लिया, अब ग्रुपिंग जो PTI के अंदर ग्रुपिंग करेंगे उनकी कोई माफ़ी नहीं है। अडयाला जेल में समाअत के दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि सरगोदा के जज ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि कैसे उन पर दबाव डाला गया। उस जज के घर की गैस का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया। इमरान PTI के जो जज हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज़ किया जाता है। जो सहाफ़ी PTI के हक़ में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। रऊफ़ हसन पर हमला करके उसका मुँह काट दिया गया। अली ज़मान पर तशद्दुद किया गया। इस सब में मामलात में जो इदारे हैं वो शामिल हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारे फ़ौजी और पुलिस वाले हर रोज़ शहीद हो रहे हैं और जिनका काम था हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन उसे सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के उसको सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने पर लगाया हुआ है। और जो हमारे जवान फ़ौज के और आर्मी के और पुलिस के शहीद हो रहे हैं, आए रोज़ हम ख़बरें सुनते हैं अफसोसनाक वाक़यात में, उस पर हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है या हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है और हुकूमत का कोई उसके ऊपर एक्शन नज़र नहीं आता। सिवाय PTI को ख़त्म करने के हुकूमत का और कोई काम नहीं है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पैगाम है कि वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करवाएं। चीफ़ जस्टिस के सामने कानून की हुक्मरानी में मुदाखलत हो रही है। पहले तो चीफ़ साहब कहते थे कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, अब तो आज जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीर की है उसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये सिर्फ सरगोदा के जज का मामला नहीं है, बाकी भी मामलात हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पार्टी दफ्तर, इमरान खान ने कहा हमारा पार्टी दफ्तर तोड़ दिया गया। उनका कहना था कि कौम सरगोदा के एक जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि बजट के मुताबिक हमें 13,000 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जिसमें से 9,800 अरब कर्ज का सूद अदा करना है। बजट खसारा पूरा करने के लिए हमें 7,500 अरब का कर्ज़ा लेना पड़ेगा। पाकिस्तान तो डूब चुका है, ये मुल्क सिर्फ सरमायाकारी से बचेगा जो कानून की हुक्मरानी से आएगी, क्योंकि 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी इस साल आई है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में चला गया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाल दिया गया है। मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। जब फ़ैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर इनसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा, या तो इनके पास कोई मैंडेट होता। जब ये उनकी मर्ज़ी के बग़ैर सांस भी नहीं ले सकते तो हम इनके साथ मुज़ाकरात में क्यों अपना वक्त ज़ाय करें। और इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जो कहते हैं जी कि आप सियासी लोगों से नहीं मुज़ाकरात करते, तो उनसे कोई पूछे कि ये सियासी हैं कहाँ, ये कौन सा आवाम के मुंतखब लोग हैं और मुंतखब होके आए हैं, ये भी तो एक तरह से गैर मुंतखबी हैं।
جسٹس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو کہا گیا کہ بڑے صاحب نے فیصلہ کیا کہ جب تک بندیال ہے الیکشن نہیں ہوں گے۔ سیاستدان ہمیشہ مذاکرات میں ہی جاتا ہے، ہم نے مشرف دور میں بھی اس کے نمائندے سے مذاکرات کیے لیکن حکومت سے نہیں کیے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ پارٹی کو پیغام ہے کہ گروپنگ ختم کر کے اکٹھے ہو جائیں، یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے، اب پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کے خلاف سخت ایکشن لوں گا۔ صحافی نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کرے تب ہی آپ مذاکرات کریں گے؟ عمران خان نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اور عمران خان چونکہ وقت ختم ہو چکا تھا تو وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اور ساتھ جو آج ان کے کیس میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس پہ سماعت ہوئی ہے، اس میں جو جج صاحب ہیں محمد علی وڑائد صاحب، وہ آج پہنچے اڈیالہ جیل، ان کا پورا عملہ اڈیالہ جیل پہنچا، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پہنچے، نیب کے جو وکلاء ہیں وہ عدالت میں پہنچے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہوئی اور بشرا بی بی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، نیاز اللہ نیازی، بیرسٹر علی ظفر، شعیب شاہین بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے ممبر جو عمران خان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی دانیال چودھری ان کی موجودگی پر برہم ہو گئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے ممبر قومی اسمبلی باہر بیٹھے ہیں، تم کیسے اندر آ گئے؟ ڈائریکٹ اس کو کہہ دیا کہ بھئی آپ کیسے اندر آ گئے، ہمارے ممبران باہر اسمبلی کے بیٹھے ہیں، تم کیسے اندر آ گئے؟ عمران خان کی جانب سے غصہ کرنے پر بیرسٹر دانیال کمرہ عدالت سے واپس چلے گئے۔ بعد ازاں وکلا صفائی نے ایک گواہ پر جرہ مکمل کر لیا، جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید 4 گواہان جرہ کے لیے طلب کر لیے۔ جو مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ میں آج بطور وکیل جیل میں ٹرائل کی سماعت دیکھنے آیا تھا، یہاں دیکھا ان کو تو ہر قسم کی سہولیات دی جا رہی ہیں، پاکستان میں غریب عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، شفاف ٹرائل کے ذریعے ان کے سارے کرتوت سامنے لائے جائیں گے۔ جیل ٹرائل کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہماری کسی نے ڈیوٹی نہیں لگائی، ہم نے میاں نواز شریف کا ٹرائل بھی یہاں دیکھا، حکومت نے بجٹ پیش کر دیا ہے، ہم انقلاب لے آئیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں مجموعی طور پر 30 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، جبکہ 22 پر جرہ مکمل ہو چکی ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے 40 گواہوں کا تو بیان ریکارڈ کروانا ہے، 10 انہوں نے سکپ کیے ہیں لیکن 40 انہوں نے کہا تھا کہ ہم مکمل کروائیں گے، لیکن ابھی جو جرہ ہے پچھلے گواہان پر ان پہ جرہ ہو رہی ہے اور یہ جرہ ابھی چلے گی، اور عدالت میں جو کارروائی ہے وہ بھی روٹین کی کارروائی جاری ہے، ہفتے کی تاریخ اس میں پڑ رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ طلبہ کی باز یابی سے متعلق کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کے کیس میں سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ طویل مدتی گمشدگی کا معاملہ قلیل مدتی گمشدگی کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ مقدمے کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کی، ایمان مزاری عدالت کے سامنے پیش ہوئیں، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل وفاقی حکومت کے نمائندے بھی پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ جو ہماری خفیہ ایجنسیاں ہیں، ISI ہے، ہماری MI، ہماری انٹیلیجنس بیورو اور جو CTD ہے اور FIA پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، کیا خفیہ اداروں کی کمیٹی نے کوئی ورکنگ کی ہے؟ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ اگر عدالت عید کے بعد کا وقت دے دے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا جو لوگ مسنگ ہیں انہوں نے بھی عید کرنی ہے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ گھر عید کریں۔ اس موقع پر وکیل ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، ادھر کوئی اور بیان دیا جاتا ہے اور بلوچستان میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک طالب علم انیس الرحمان ابھی مسنگ ہے، باقی طالب علم بادیاب ہو گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیا کہ اب لانگ ٹرم مسنگ کا معاملہ شارٹ ٹرم مسنگ کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ کسی لیول پر پالیسی میکر سے کسی نے سوال کیا، وہ محسوس نہیں کر رہے کہ کس طرح نفرت بڑھ رہی ہے، اور ہوں گے ضرور ان میں دہشت گرد بھی ہوں گے، لیکن جو بھی ہونا ہے قانون کے مطابق ہونا ہے۔ عدالتوں میں بھی اس کا فقدان ہے کہ ہم صرف ریکوری پر فوکس کرتے ہیں۔ وکیل ایمان مزاری نے دلائل دیے کہ پہلے لاپتہ کرتے ہیں پھر CTD کے حوالے کر دیتے ہیں، اب یہ معاملہ پورے ملک میں بڑھ رہا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ ایسے اقدامات سے ریاست کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیا کہ عدالتوں نے بھی ابھی تک صرف لاپتہ افراد کی ریکوری پر فوکس کیا، ہم کبھی اس سے آگے نہیں گئے۔ اٹارنی جنرل کو گزشتہ سماعت پر 3 مسنگ پرسنز کے کیسز کا بتایا تھا، اس کا کیا ہوا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ 95 میں سے 91 کو ابھی تک ٹریس کیا جا چکا ہے، ہم نے پوری کوشش کی ہے، کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ بدنیتی کا تو کیس ہی نہیں ہے، یہ تو ریاستی ادارے کے خلاف کیس ہے، کیا کمیٹی بن گئی ہے؟
صرف نوٹیفیکیشن ہونا ہے۔ اب ہم نے تو اٹارنی جنرل کی ریکویسٹ پر کمیٹی کی تشکیل میں تبدیلی کی بھی اجازت دی تھی۔ ہم نے مسنگ پرسنز کے کیسز کے لیے معاملہ لارجر بینچ کو بھجوایا تھا۔ احمد فراز والے کیس میں کہا تھا جتنے بھی جبری گمشدگی کے کیسز ہیں ان پر لارجر بینچ بنایا جائے۔ میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا ہے، وہ لارجر بینچ بنائیں گے۔ کرمنل جسٹس کمیٹی کی بھی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم مسائل کو دیکھتے ہیں۔ ایک کمیٹی ایڈمنسٹریشن سائٹ پر ہے، اس میں خفیہ اداروں کے سربراہان کو بلائیں گے۔ انہوں نے ریمارک دیا کہ وہ صرف لاپتہ افراد کی حد تک بریف کریں گے۔ بہت سے کیسز نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ہیں، ہم ان کو ان کیمرہ کر لیں گے۔ ہمیں لاپتہ افراد کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دیں، یا یہ لاپتہ افراد کا ایشو حل ہونا چاہیے۔ یہ لاپتہ افراد کے مسائل ریاست کے لیے محبت پیدا نہیں کر رہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ریمارک دیا کہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک لڑکی، یہ ایک بچی پورے پاکستان کی طرف سے کھڑی ہے۔ 95 میں سے 91 افراد جو لاپتہ ریکور ہوئے ہیں، جس دن ان کے بیانات ریکارڈ کریں گے آپ کی آدھی حکومت پروسیکیوٹ ہو جائے گی، یہاں سے ججمنٹ پاس جائے گی، مگر ججمنٹ کا اثر ہوتا ہے۔ ہم بین الاقوامی طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ساتھ ٹیگ ہو گئے ہیں، دنیا یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ ٹائم لے لیں لیکن اس معاملے کو حل کریں، اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ہم نے رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیا کہ میں اس پر بات نہیں کروں گا، میں نے رپورٹ نہیں پڑھی۔ ایمان مزاری نے بتایا کہ یو اے ای سے بندہ پاکستان آیا، ایف آئی اے کے مطابق وہ پاکستان نہیں آیا۔ جب یو اے ای سے انفارمیشن لی گئی تو ان کے مطابق بندہ پاکستان آ چکا ہے۔ بہرحال عدالت نے کیس کی سماعت عید کے بعد ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ چیزوں کو جو بہتر انداز میں حل کیا جائے اور گمبھیر نہ کیا جائے، اور ہم ہر صورت ان سارے معاملات کو دیکھیں گے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مقدمات کا آگے، چونکہ 95 میں سے 91 لوگ بازیاب ہو چکے ہیں، یہ بڑی کامیابی عدالت کی بھی اور ہمارے اداروں کی بھی۔ اب مزید بھی بہتر ہوں گے حالات۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔